اچھا جی، معطل کی 5 قسمیں تھے، ہم نے کل پرسوں بیان کی تھی نا، معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام، اور لفیف، پھر لفیف کے اندر مفروق ہے اور مقرون بھی تھا اور مضاف بھی تھا، پھر مضاف کی 2 قسم، مضاف کی ثلاثی اور اس طرح رباعی وہ قسمیں بھی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ معطل الفا کو مثال بھی کہتے ہیں، معطل العین کو اجوف کہتے ہیں اور معطل اللام کو ناقص کہتے ہیں. یعنی اگر وہ اور یا حروف علت میں سے فا کی جگہ فعلہ کی جگہ آ جائے تو مثال تھا اس کو، اگر یا تو مثال یائی، اگر وہ تو مثال واوی، اور اگر غین کلمہ کی جگہ فعلہ، عین کی جگہ وہ یا اس میں کوئی تھا تو وہ تو اجوف واوی، یا تو اجوف یائی. اور اس طرح لام کلمہ کی جگہ اگر حرف علت وہ یا میں آ جاتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص وہ ہوتا تو ناقص واوی، یا ہوتا تو ناقص یائی. اس کی مثالیں بھی میں نے دی تھی. مثال معطل الفا جس کو ہم مثال کہتے ہیں، جیسے مثال وعدہ بروزن فعلا، تو فا کی جگہ وہ تھا، اور یا سرا فا کی جگہ یا ہے. اور اس طرح اجوف میں قالا اور باغا، قالا اصل میں کیا تھا؟ قاوالا، فعلا وہ اجوف ہے، اور باغا اصل میں بایاغا، تو یا اصل میں اجوف ہے، یا فا غین کی جگہ آیا ہے. اور رما، رمایا، تو یہ لام کی جگہ یا ہے، اور زوبیون یا کی جگہ، لام کی جگہ یہاں بھی یا آیا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ اب ہم پڑھیں گے لفیف کی. لفیف کیا چیز ہوتی ہے؟ لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. اگر ایک کلمہ میں 2 حرف علت ہو تو اس کو لفیف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لفیف کہا جاتا ہے. پھر اگر ایک کلمہ کے اندر 2 حروف علت ہو اور وہ دونوں نزدیک ایک سے متصل ہو تو لفیف مقرون، قرن کا معنی قریب ہونا، لفیف مقرون. اور اگر ایک کلمہ کے اندر 2 حرف علت ہو اور دونوں کے درمیان گیپ ہو، مثال ایک فا کی جگہ اور دوسرا لام کی جگہ اور عین بیچ میں گیپ ہے، تو اس کو لفیف مفروق کہا جائے گا. لفیف مفروق کی مثال جیسے ولیہ یا وحیٌ. اب ولیہ بروزن فاعلہ، تو وہ فا کی جگہ ہے اور یا جو ہے نا یہ لام کی جگہ ہے، اور لام جو ہے نا وہ حرف علت تو نہیں ہے، وہ عین کی جگہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے لفیف مفروق. اس لیے کہ یہاں فرق ہے، جدائی آئی ہے. لام کی جگہ عین کلمہ کی جگہ کیا ہے؟ حرف علت تو نہیں ہے نا، ایک فا کی جگہ اور ایک لام کی جگہ. یا وحیٌ، وہ فا کی جگہ اور یا لام کی جگہ اور عین کی جگہ حروف علت نہیں ہے، حروف اصلیہ ہے، تو اس کو بھی لفیف مفروق وہ کہیں گے. اور لفیف مقرون جس میں عین اور لام حرف علت ہو، جیسے مثال تواوا اصل میں تواوایا یا تواوا بربن فعالا، تو یہاں پر وہ عین کی جگہ اور یا لام کی جگہ تو دونوں قریب ہیں، جس کو لفیف مقرون کہا جائے گا. یا مثال تویونو یہ اسم ہے، تو یہاں پر تویونو اور ثلاثی مجرد ہے، تو یہاں پر حروف اصلیہ جو ہے نا ثلاثی میں سے ہے، تو اس میں تویایا تویونو، یا میں مدغم ہو گئی ہے نا، تو غین کی جگہ بھی یا ہے اور لام کی جگہ بھی یا ہے. اصل میں تویایا یا تویایون، تو یا کو یا میں مدغم کر دیا، یا کو یا اندر جو ہے نا وہ کر دیا گیا، تو تویون بن گیا. تو یا بھی غین کی جگہ اور یا لام کی جگہ، تو اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا، نمبر 4 مضاعف. مضاعف کیا ہوتا ہے؟ یعنی مضاعف کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہو، 2 حرف اصلی ایک جنس کے وہ ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور دوسرا ہے مضاعف رباعی. مضاعف ثلاثی جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس ہو، جیسے مثال سرا اور سبب. سرا اصل میں کیا تھا؟ سرارا. سرن کیا تھا اصل میں؟ سرارا. را کو را میں مدغم کر دیا. اب دیکھو را اور را، سرارا، یہ ایسا تھا. تو یہاں را حروف اصلی ہے اور ایک جنس سے دونوں آئے ہیں، یہ 2 حرف اصلی ایک ہی جنس کے. ٹھیک ہے نا؟
تو اصل میں سرارہ تھا تو سرہ ہو گیا. اور سبابون یہ اسم کی علامت ہے. سبابون ثلاثی میں سے با اور دوسرا با، یہ دونوں کیا ہیں؟ دو حرف اصلی ہے اور ایک ہی جنس کے ہیں، تو یہ بھی مضاف کی قسم ہے، مضاف ثلاثی. نمبر 2 مضاعفی رباعی، یعنی جہاں 4 حروف ہو اور اس میں کیا ہو؟ مضاعف ہو، یعنی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہو. جیسے کیا مطلب؟ پہلے دیکھو جیسے مز مزا، حس حسا کے فعللا کی وزن پر مضاف. اب ایک منٹ ٹینگو 8 اچھا جی. تو یہاں پر مز مزا، حس حسا، اب دیکھو فا کلمہ اور پہلا لام. اب دیکھو اس مز مزا کو آپ فا لا کی جگہ پر لے لو، فاغ لا لا اور مز ما زا.